الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى تلك الأيام نداولها بين الناس صدق اللہ العظیم۔ عزیز طالبات، انسان کا دین دو راستوں سے تباہ و برباد ہوتا ہے، شبہات سے، ڈاؤٹ سے، اور دوسرا شہوات یعنی خواہشات سے۔ دونوں کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ شبہات اور ڈاؤٹس کا علاج علم سے کیا جائے گا، اور شہوات اور خواہشات کا علاج نفس کی تربیت سے کیا جائے گا۔ ہمیں اسلامی نظام کے بارے میں پورا یقین ہونا چاہیے۔ اسلام محمد اللہ نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات سے بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ دنیا کے سارے قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ انسان بڑا کمزور ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کا علم بہت تھوڑا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان بے صبرہ اور بخیل ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، بنانے والا اللہ ہے۔ انسان کی یہ کمزوریاں بتلائی ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہے، جو لاس ہے، اس کے اندر بھی وہی کمزوریاں ہیں جو انسانوں کے اندر ہیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون بدلتے رہتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون نہیں بدلتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں مرد کا بھی بھلا ہے، عورت کا بھی بھلا ہے، بادشاہ کا بھی نفع ہے، ماتحتوں کا بھی نفع ہے، پبلکس کے لیے بھی بینیفٹس ہے، اور حکومت کا نظام چلانے والوں کے مفادات بھی ہیں۔ اللہ کی شریعت پر عمل کرنا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، خواہش پرستوں کے راستے پر نہ چلو، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چلو۔ بڑی عزت دی ہے اسلام نے عورت کو، پردے میں چھپا کر چھپی ہوئی چیز کی قدر ہوا کرتی ہے، اور یہ عزت دی اسلام نے حیا پیدا کر کے۔ مرد کے دل میں سوائے بیوی کے کوئی اور نہ رہے، مرد کے دل میں سوائے بیوی کے کوئی اور نہ رہے۔ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے اگر یہ ماں بن جائیں، اور اگر بہن بن جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دودھ شریک رضائی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ بھی اکرام کا معاملہ کیا۔ اگر ایک بیٹی پیدا ہو جائے، دو بیٹی پیدا ہو جائے، تو ایسی ماں بڑی نیک بخت ہے جو پہلے بیٹی کی پیدائش کا ذریعہ بنتی ہے۔ کوئی عورت نبی نہیں بنی، لیکن ہر نبی عورت کے گود میں ہی پلے ہیں۔ سورہ مریم ہے عورت کے نام سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر پورا قرآن کا ایک رکوع اتر آیا ہے۔ مرد اور عورت ثواب میں برابر ہیں، آخرت میں برابر ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو لوگ کہتے ہیں ہر اعتبار سے ہم عورت کو مرد کے برابر کریں گے، انہوں نے عورت کو ذلیل تو کیا ہے، بے پردہ تو کیا، اپنی ہوس کے پورا کرنے کا ذریعہ تو بنایا ہے، سامان کے بیچنے کی نوکرانی اور سیلز گرل تو بنایا، تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا، گھر کی ذمہ داریوں میں بوجھ ہلکا نہیں کیا، اس کی جزکی کے غم میں ساتھ نہیں دیا، بڑھاپے میں اسے سہارا نہیں دیا، حسن کے ڈھلنے کے بعد، جوانی کی چمک دھمک کے لٹنے کے بعد اس بیچاری کو زمین پر کوئی عزت نہ ملی۔ ہماری عورتیں جتنی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ہندوستانی اور ایسٹرن کلچر
کلچر میں اتنا ہی اس بوڑھی عورت کا مقام بن کے جاتا ہے۔ دادی کا رعب و دبدبا اور نانی کی محبتیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ مقام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو میراث کے حصوں میں، کبھی مرد سے آدھا ملتا ہے، کبھی مرد سے برابر ملتا ہے، کبھی مرد سے زیادہ ملتا ہے، اور بعض صورتوں میں صرف عورت کو ملتا ہے، مرد کو میراث میں حصہ نہیں ملتا۔ مردوں کو حصہ جب بھی زیادہ دیا گیا اسی لیے دیا گیا کہ اس کے گردن پر ذمہ داریاں اس کی بیوی کی ہوتی ہے، اس کی گردن پر ذمہ داریاں اس کے ماں کے اخراجات کی ہوتی ہیں، اور بہنوں کی جن کا نکاح ہو گیا، اور ان بہنوں کی جو نکاح کے بعد طلاق وغیرہ بیوہ ہو کر واپس آ گئی، اس کی ذمہ داری دوبارہ باپ پر ہے، دوبارہ بھائی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مقام دیا ہے، ناپاکی کے زمانے میں ذکر کر سکتی ہے اور درود شریف پڑھ سکتی ہیں، مقام دیا ہے، چاہے یہ جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو، چاہے وہ سفید رنگ کی ہو یا کالے رنگ کی ہو، سیرت کی بنیاد پر نکاح کرنے کے لیے کہا گیا۔ صورت آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، صورت اور رنگت سے زندگیاں نہیں چلا کرتی۔ پردہ اسلام میں جب بھی عورتوں نے کیا، اپنی چاہت سے کیا، کسی دباؤ میں نہیں کیا ہے۔ صحابیات میں پردہ، یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی چادر نہیں ہوتی ہیں، ہر عورت برقع پہن کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس چادر نہ ہو وہ چادر والی عورت کے اندر گھس جائیں، لیکن بغیر چادر کے نہ آئے۔ اسلام آنے سے پہلے عورت کو کتنا ذلیل کیا گیا ہے، اپنی یورپ کے معاشرے میں کتنا ذلیل کیا جاتا ہے، کتنا ذلیل کیا جاتا ہے۔ تنخواہیں مردوں سے کم ہوا کرتی ہیں، ذمہ داریاں گھر کے، دکان کے بھی، مکان کے بھی، شوہر کے بھی، اولاد کے بھی، جتنا کمزور کر دیا انہوں نے مرد اور عورت کے رشتے کو۔ فائنینشیل لمیٹڈ بنا دیا، ڈیسیشن میں انڈیپینڈنٹ بنا دیا، رشتے کمزور ہونے لگ جاتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ پردہ تو ہر مذہب میں رہا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جسم دیکھو، پردہ ڈھانپی ہوئی تھی۔ اس ملک کے ہندوانہ قدیم کلچر کو دیکھو، مورتیوں کا جسم بھی چھپا ہوا ہے۔ پردہ تو عقل کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ قیمتی نازک چیز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، آنکھوں کی پتلی کو چھپا کر رکھا گیا، دل کو پھسلیوں میں چھپا کر رکھا گیا، دماغ کو ہڈیوں کے خول میں رکھا گیا۔ اس لیے یہ پردہ خدائی تحفہ ہے۔ سامعین کرام، معزز طالبات، اسلامی تعلیم کا اعتدال تو دیکھو۔ ماں باپ سے کہا گیا کہ بچوں سے رائے لیں شادی کے بارے میں، اور بچوں سے کہا گیا ماں باپ کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بھی پسند نہیں کیا کہ ماں باپ اپنی پسند لڑکے لڑکی پر تھوپیں، اور یہ بھی پسند نہیں کیا گیا کہ لڑکے لڑکیاں اپنی پسند سے شادی کر لیں۔ ماں باپ کے تجربے کو نظر انداز کرتے ہوئے حدیث میں ہے، وہ عورتیں بے حیا ہیں، وہ اپنے ماں باپ اور گواہوں کے بغیر نکاح کر لیتی ہیں۔ بے حیا ہے ایسی عورتیں۔ فلم کی دنیا الگ ہوتی ہے، فیلڈ کی دنیا الگ ہوتی ہے، خواب کی دنیا الگ ہوتی ہے، حقیقت کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ جو مرد نکاح کے بغیر محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ زنا کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ محبت نہیں کر رہا ہے۔ جو مرد محبت کے لیے جسم کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ محبت کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اس عورت کی عزت و عفت سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے۔ مرد خود غرض ہوتا ہے اپنی ہوس کو پورا کرنے میں، قسموں کے دلانے میں، وعدوں کی وفائی میں۔ اسی لیے کہا گیا حیا تمہیں تقوی والے شوہر دلائیں گے، اور بے حیائی گندے شوہر کی طرف لے جائیں گے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ حیا سب سے بڑا کمال ہے۔ عورت کا سب سے بڑا کیریئر پریکٹس کرنا نہیں ہے، عورت کا سب سے بڑا کیریئر اونچی تنخواہیں لینا نہیں ہے، عورت کا سب سے بڑا کیریئر پروموشن ہونا نہیں ہے، گھر آباد کرنا کیریئر
کیریئر ہے، ساس کے سامنے غصہ پینا کیریئر ہے، اور عورت کی پرسنالٹی ٹاپ پر آنے سے نہیں ہے۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، لیکن کچن آباد کرنا اور اپنے گھر کو بنانا اور اپنے رشتوں کی دیکھ بھال کا سلیقہ سیکھنا یہ عورت کا حقیقی کمال ہے، یہ عورت کی حقیقی کمال ہے۔ اس زمانے میں بڑا اعتراض کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی 9 سال کی عمر میں کیسی ہوئی؟ سنو لوگ جو 3 سال 4 سال کی لڑکیاں بھی جن کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے، جن کے پاس نکاح کرنے کا تصور ختم ہو گیا، جہاں پر نکاح کے بغیر ہر دن ایک نئی لڑکی کی زندگی سے کھلواڑ ذمہ داریاں بغیر کیا جاتا ہے، جہاں پر آشرموں میں بڑی تعداد عورتوں کی سڑ رہی ہے، جہاں پر عورتوں کی جوانیاں محفوظ نہیں ہے، نکاح کا انتظام کوئی نہیں ہے، ان بیچاروں کو بڑی فکر ہو جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی 9 سال کی عمر میں کیسی ہو گئی۔ انہیں عورتوں کی عصمت یا بچوں کی عفت بچانے کا غم کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور دوسری جگہ سے انکار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضرت ابوبکر بڑے رئیس آدمی تھے، سوچ سمجھ کر کیے۔ اگر واقعی یہ عیب ہوتا تو کافروں نے الزام لگایا ہوتا، اگر یہ کوئی گھٹیا حرکت ہوتی تو یہود و نصارہ نے پروپیگنڈا کر دیا ہوتا۔ ہر ملک کے حالات الگ ہوتے ہیں، گرم ملکوں کے حالات الگ ہوتے ہیں، ٹھنڈے ملکوں کے حالات الگ ہوتے ہیں۔ ابھی بھی جاؤ یمن میں دیکھو، ابھی بھی جاؤ عرب کے ملکوں میں دیکھو، 11 12 13 سال کی عمر میں نکاح ہو جاتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھلایا جاتا ہے، اونٹ کا دودھ پیا جاتا ہے، اور اس سے بنی ہوئی غذا کھلائی اور پلائی جاتی ہے، اور اس کی گھی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہاں پر اس طرح ہوا کرتا ہے۔ بہت سے صحابہ کے نکاح کم عمری میں ہوئے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی 9 10 سال کی عمر میں نکاح ثابت ہے۔ اس زمانے میں کوئی عیب نہیں تھا، اس سماج کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں کیونکہ ہمارے سماج میں بوڑھوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بوڑھیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، 25 26 28 30 سال میں شادیاں ہوا کرتی ہیں، اسی لیے ہم میں یہ اچھمبا محسوس ہوتا ہے۔ وہ نکاح اس لیے ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سال سے زیادہ کی عمر بیوہ کے ساتھ گزری، بے داغ گزری۔ صاف ذہن علم کو لیں، آئندہ کی نسلوں تک پہنچائیں، زیادہ عمر جئیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ نے نکاح کروایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت سیدنا حسن اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ان زمانوں تک وہ زندہ رہی اور علم کو پھیلاتی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو نقل کرتی ہے۔ اس زمانے میں جو ہندو بھائیوں کے ہاں نکاح ہوئے وہ تو اس سے بھی کم عمری میں ثابت ہیں۔ اگر یہ حساب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر آتا ہے تو بہت سارے مقدس اور عظیم شخصیتوں پر بھی آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میرے سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ شوال میں میری رخصتی ہوئی، شوال میں میرا نکاح ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، میری گود میں فرما گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ککڑی اور کھجور کھلایا کرتی تھی، ان کو نکاح کے قابل بنانے کے لیے، جسم کی نشو و نما کو درست کرنے کے لیے۔ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو جاؤ، آدمی اپنے ایمان کو کھوکھلا نہ کریں، سچائیوں کو پڑھیں، علماء کے بیانات سے فائدہ اٹھائیں، شکی سوئی کو اپنے دل سے نکالیں۔ دنیا میں جنہوں نے فرسٹ ورلڈ وار لڑی
جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار لڑی، جنہوں نے انسانوں کو تباہ کر دیا، لاکھوں کی تعداد میں ہٹلر کوئی مسلمان نہیں تھا، اور جنہوں نے عراق میں، سیریا میں، مصر میں، یمن میں، افغانستان میں تباہی مچائی، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ عیسائی ہیں، وہ عیسائی ملکوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ افریقہ کو لوٹنے والے فرانس کے گوری چمڑے والے تو ہیں، کون ہے اس ہندوستان کو لوٹنے والے؟ برٹش گورنمنٹ ہی تو ہے۔ اکنامزم اور سامراجی طاقتوں کو بڑھایا، لیکن چائنا نے جتنے ملکوں پر زیادتی کی، جن کی تاریخ خون سے بھری پڑی ہے، ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے، اس ملک میں آج ماب لیچنگ کرنے والے، فسادات شروع کرنے والے، اسلام کے آنے سے پہلے دلت کو برہمن کے ذبح کرنے والے واقعات اور بدھسٹ کو برہمن کے کاٹنے کے واقعات اس ملک کی تاریخ میں لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ ان بیچاروں کو اعتراض ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد پر، ان کے قتال پر، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی، کسی بچے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، کسی کے کان ناک کاٹنے کے مصلح کرنے کی میدان جنگ میں اجازت نہیں دی، جلانے کی اجازت نہیں دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے صحابہ اور کافر شہید ہوئے، ان کی تعداد 800 سے زیادہ نہیں ہے، 1200 سے زیادہ نہیں ہے۔ اتنے کم جانی نقصان کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے آدھی دنیا پر امن قائم کر دیا، آدھی دنیا پر بدامنی کا خاتمہ کر دیا۔ پڑھو اپنے بڑوں کی تاریخ، عثمان ایمپائر، خلافت عثمانیہ کو پڑھو، مغلیہ سلطنت کو پڑھو، اسپین کی کہانیوں کو پڑھو۔ 650 سال، آدھی سے زیادہ دنیا خلافت عثمانیہ، پاسپورٹ نہیں، آدھار نہیں، جنگ نہیں، مذہبی آزادی پر پابندی نہیں، اسلام کو تھوپا نہیں گیا، خانہ جنگیاں چھیڑی نہیں گئی، ہتھیار بیچ بیچ کر کاروبار نہیں کیا گیا، بے حیائی کے اڈے نہیں، سود اور بیاج اور بینکنگ کا سسٹم نہیں، گٹکے شراب کے ذریعے سے ملک کی اکنامی کو ڈیولپ نہیں کیا گیا، فلم انڈسٹری کے ذریعے سے ملک کی بیٹیوں کو ننگا ناچ عام نہیں کیا گیا۔ یہ خلافت عثمانیہ ہے، یہ خلافت عثمانیہ ہے۔ 650 سال یہ مغلیہ سلطنت، 750 سال، 100 سال اسپین کے اندلس کی حکومت کے ساری کمزوریوں کے باوجود انہوں نے جو دنیا کے نظام کو چلایا، بہت ہی انسانیت کا خیال رکھا، مذاہب کا خیال رکھا۔ لیکن جو لوگ اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں، ان سے اپنے قتل و غارت گری کا ٹوکرا اور تھیلا اٹھایا نہیں جاتا، اسی لیے وہ اس پالیسی پر چلنے لگ گئے کہ جھوٹ اتنا بولا جائے کہ سچ سمجھا جائے، اور ہم مربوبیت اور ذہنی غلامی کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں غربت کا خاتمہ ہوا، وہاں زکوٰۃ کو رواج دیا گیا، وہاں پر ایگریکلچر سسٹم کو ڈیولپ کیا گیا۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، مٹی کی گڑیا نہیں کہا جاتا تھا، سونے کی چڑیاں تھی تبھی تو انگریز یہاں پر آیا، سونے کی چڑیاں تھی تبھی تو یہاں کی لائبریری کو انگریز نے لوٹا، یہاں کے ہیرے جواہرات کو اپنے برٹش لائبریری اور میوزیم کے اندر منتقل کیا، اور جو کچھ زیادتیاں کی اس نے گوری چمڑی تھی، لیکن باطن کے اندھیرے تھے، اور ان کے ذہنی غلام بن گئے، ان کو امام کی نظر سے دیکھنے لگ گئے۔ قرآن کی 24 آیتوں پر اعتراض، جہاں کافر مل جائیں قتل کر دو، اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، بے گناہ کے قتل کی، مظلوم اور معصوم کے قتل کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کی وہ آیتیں کس سٹیزن سے متعلق ہیں؟ میدان جنگ میں دشمن ایک طرف سے آ رہا ہے، آگ لگ گئی کہ فائر انجن آ رہی ہے،
فائر انجن کی گاڑی آنے لگی، 10 آدمی کھڑے ہو گئے، اب تجھے آگے جانے نہیں دیں گے، بستی جل رہی ہے، تب بھی وہ 10 آدمی روک رہے ہیں۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ 10 آدمی پر فائر انجن چلا دی جائے اور آگے پوری بستی کو آگ سے بچا دیا جائے۔ اسی طریقے سے چند شریروں اور چند شر پسندوں، چند فسادیوں کے گھوڑے کو کاٹنے کا حکم دیا گیا تاکہ انسانیت کو امن مل جائے۔ اسلام کی قتال کی تعلیم یہ ہے کہ قتال جو کیا جاتا ہے، جہاد جو کیا جاتا ہے، وہ کفر کے خاتمے کے لیے نہیں، ظلم کے خاتمے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے سارے یہودیوں اور مشرکوں کو ختم کر دیا؟ نہیں، آپ نے تو اگریمنٹ کیا، سب لوگ برابر حقوق کے ساتھ کیسے رہیں گے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے الائنس کیا، قریش کے سارے قبیلوں کے ساتھ ہم ظالم کے خلاف متحد ہو کر کیسے کام کریں گے۔ آپ نے کتنی بہترین سوسائٹی بنائی، آپ نے کتنا منصفانہ پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ کیا۔ وہاں پر کالے گورے کا فرق نہیں تھا، وہاں پر دلت اور سوگرد کا فرق نہیں تھا کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ بھی مندر میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہ دلت ذات کا ہے۔ یہ تعلیمات نہیں تھی۔ میں قربان جاؤں اسلام پر، غلاموں کو اسلام نے بادشاہوں کی سی عزت دی، اسلام نے غلاموں کو بادشاہوں سے بڑا کر دیا۔ تاریخ ہے سالم مولا حذیفہ کی، تاریخ ہے پوری حضرت نافع کی۔ اصل تو وہ غلام تھے عطا ابن ابی رباح، لیکن حج میں اعلان کر دیا جاتا کہ عطا ابن ابی رباح موجود ہیں، کوئی اور مسئلہ نہ بتلائیں۔ غلام مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے حدیث کا سبق دیتا ہے، غلام سے علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ جاتے ہیں۔ تو میرے دینی بہنوں، اپنی معلومات کو بڑھاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنی تاریخ کو پڑھو۔ نیو ایجوکیشن پالیسی کے زہریلے اثرات سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ اپنی تاریخ سے جڑے بغیر، اپنی تاریخ کو سمجھے بغیر، اپنے بڑوں کے کارناموں سے واقفیت کے بغیر اورنگزیب کی دھول تک یہ نہیں پہنچتے کہ جس اورنگزیب نے اسٹینڈز نہیں، اسکینرز نہیں، جی ڈی پی کو نہیں گرایا، سرحدوں کو نہیں سکیڑا، 12 سال 14 سال نہیں 50 سال حکومت کی ہے، سرحدوں کو بڑھایا، اپنے والد کو آگرہ کے قلعے میں بند کر ڈالا اس لیے کہ والد کے فیصلے غلط ہیں، اپنے بھائیوں کو بند کر دیا کیونکہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہو رہے ہیں، اپنے خاندان کو دبایا، ملک کا نقصان نہیں کیا۔ وہ لوگ جو ملک کو لوٹ کر اپنے خاندانوں کو بچاتے ہیں، ملکوں میں دولتیں منتقل کرتے ہیں، وہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے، جو ٹوپی بوند کر اس کو بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے، قرآن لکھ کر اس کو فروخت کر کے اپنا گزارا کرتے تھے، اپنی روٹی روزی کا انتظام کرتے تھے۔ کیوں بزرگوں سے ڈرتے ہو؟ اپنا کیریکٹر بناؤ۔ اگر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں دوسرا ٹیپو سلطان بن کر تو بتلاؤ، ایک اورنگ آباد کے مقابلے میں دوسرا اورنگ آباد تعمیر کر کے تو بتلاؤ۔ نئے شہر تو تعمیر نہیں کیے جاتے لیکن شہروں کے نام ضرور بدل دیے جاتے ہیں۔ اپنی تاریخ سے ناواقفیت کے نتیجے میں ہمارے اندر خوف کی کیفیت، مایوسی کی کیفیت ہونے لگ جاتی ہے۔ اسلامی احکام سے ناواقفیت، 3 طلاق دے دو اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہماری جہالت ہے۔ شریعت کو حکومت سے خطرہ نہیں ہے، ہماری جہالت سے خطرہ ہے۔ شریعت نے کہا کہ دین کی بنیاد پر نکاح کیا جائے، شریعت نے لمٹس اور رائٹس بتلائے دیے گئے، شریعت نے
رائٹس اور لمٹس بتلائیں۔ ماں کی محبت میں بیوی پر ظلم نہ کرنا اور بیوی کی محبت میں ماں کو نظر انداز نہ کرنا، بہنوں کی محبت میں بیوی پر زیادتی نہ کرنا، اولاد کے غم میں ماں باپ کو نہ بھلا دینا۔ مرد کو صبر سکھلایا گیا، غصہ پینا سکھلایا گیا، عورت کو گھر آباد کرنا بتلایا گیا۔ انبن ہو جائے خاندان کو بٹھاؤ، بستر الگ کرو، سمجھاؤ، پیار کی زبان بولو، دعا کرو، اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو، اپنی نگاہوں کو پاک کرو، تقوی کی زندگی گزارو۔ نہیں ہوتا ہے، صلح نہیں ہوتی ہے، ایمرجنسی ایگزٹ چاہتے ہیں۔ اگر ایمرجنسی ایگزٹ نہ ہو تو وہ دوسرے مذہبوں کی طرح بیویوں سے جان چھڑانے کے لیے قتل کر دیں گے۔ بیویوں کا سلنڈر نہیں پھٹتا، چولہے میں ساڑی نہیں چلے جاتی ہے، قتل کیا جاتا ہے بیویوں کا، کیونکہ چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کے مذہبوں میں۔ طلاق ایک طرفہ مرد کی طرف سے زیادتی کا نام نہیں ہے، عورت کو بھی اختیار دیا گیا ہے، خلا کا اختیار دیا گیا ہے، اسلامی قاضی کے پاس اپنی فریاد کے سنانے کا۔ اسے 100% غلام نہیں بنا دیا گیا، اسے مرد کے پلے نہیں باندھ دیا گیا، لیکن اسے طلاق کا اختیار اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ ایموشنل اور جذباتی ہوا کرتی ہے، اور جو آدمی جذباتی ہوتا ہے وہ فیصلہ صحیح نہیں کر پاتا ہے، اور مرد عام طور پر جذباتی نہیں ہوتا۔ مہر کی ذمہ داری مرد کی ہے، ماہانہ خرچ دینے کی ذمہ داری مرد کی ہے، ٹھکانہ دینے کی ذمہ داری مرد کی ہے، اولاد بھی مرد کے پاس رہتی ہے۔ اسی لیے مرد زیادہ سوچتا ہے کہیں بچوں کی ماں میری ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے مرد کو اختیار دیا گیا۔ وہ مرد کہلائے جانے کے قابل نہیں جو عورت کے غصہ ہونے پر غصہ ہو جائے۔ حلالے پر بڑا اعتراض، حلالہ مرد کی غیرت کو جھنجھوڑا گیا۔ 3 طلاق کون دیتا ہے؟ جس کو دوبارہ گزر بسر کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ وہ لوگ نادان ہیں جو آخری گولی پہلے دن ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ مرد بزدل ہیں جو طلاق کی دھمکیاں دیا کرتے ہیں۔ وہ عورتیں بہت نادان ہیں جو خلا پر جلد بازی کرتے ہیں۔ لعن اللہ الزواقین والزواقات، اللہ تعالی لعنت برساتے ہیں جو طلاق میں جلدی کرے۔ سکھایا گیا شوہر کے خلاف بیوی کو نہ اکساؤ اور نوکر کو آقا کے خلاف نہ ورور لاؤ۔ ایسی بات بیٹی کے سامنے نہ کرو، اس کا اعتماد شوہر پر سے اٹھ جائے۔ بتلایا گیا بیوی شوہر کا مزاج ایک نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ماں بیٹی کا مزاج ایک نہیں، 2 بہنوں کا مزاج ایک نہیں، بھائی بہن کا مزاج ایک نہیں۔ کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں دن بھر میں، 2 بہنوں کے درمیان مزاجوں کے صبر کرے بغیر، مزاجوں کے نبھائے بغیر کوئی انسان سماج میں نہیں رہ سکتا۔ جاؤ جنگل میں جا کر رہ جاؤ، انسانوں کی بستی میں رہنا ہے تو مزاجوں کو نبھانا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ دوسرے بھی ہمارے بد مزاجی پر صبر کر رہے ہیں۔ مرد کو غیرت دلائی گئی اور حلالہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اگریمنٹ کیا جائے کہ فلانے کے پاس وہ وقت گزارے، پھر وہ فلانا طلاق دے، پھر پہلا مرد نکاح کرے۔ اس پر تو اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اگر حالات بن گئے اور کسی اور کے ساتھ بھی گھر نہ بن سکا، نہ بچ سکا، اب پہلے مرد کی طرف آنے کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور کسی دور میں اس قسم کے واقعات کبھی نہیں ہوتے تھے۔ ان لوگوں کو بے حیائی کے اڈوں پر اعتراض نہیں ہے، بے حیا عورتوں کو لائسنس دینے پر اعتراض نہیں ہے، ایڈز کی بیماری کے پھیلنے پر اعتراض نہیں ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے بے حیائی کے دروازے کھولنے والے کاموں کو روکنے کا غم نہیں ہے۔ ان کو شریعت کے اس حکم پر اعتراض ہے۔ یہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے عورتوں کے حق میں۔ ہمارے دل میں جو چبھن آئی اپنی کم علمی کی وجہ سے آئی، یہ مدارس کا قیام، یہ تبلیغی جماعت کی نقل و حرکت، یہ
علماء سے تعلق، آخری بات کہتا ہوں، ولایت والوں کے پاس سکون ملا۔ اللہ کے راستے کی محنت سے جڑی رہو اور اللہ والوں سے قدم قدم پر پوچھ کر چلو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو آباد فرمائے، مناسب رشتے مقدر فرمائے اور نیک صالح صحت مند اولاد اور نسل کے وجود میں آنے کا اللہ تمہیں ذریعہ بنائے۔ اللہ تمہارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، انہیں وطن کی روزیاں، حلال روزیاں عطا فرمائے، قرضوں کو ادا فرمائے، ان کے بوجھ کو ہلکا فرمائے، بہنوں بھائیوں کے نکاح، ذاتی مکان کا انتظام اللہ ان کے لیے بھی فرمائے اور انہیں اور ہمیں دین اور دعوت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔